مدرسے کے 5 لاکھ بچوں میں ٹاپ کرنے والا نوجوان عالم دین یونیورسٹی میں پڑھنے والوں کے لیے مثال بن گیا۔ درس نظامی میں ملکی سطح پر 4 بار پوزیشن ہولڈر ہونے کا منفرد اور تاریخی اعزاز انہیں حاصل ہے۔ محمد قاسم آصف جامی اعلیٰ کارکردگی کے ساتھ ساتھ مدارس کے طلباء کے مسائل، ان کے حقوق اور دیگر اداروں میں ان کے تحفظ اور کوٹا سسٹم کے لیے سرگرم عمل ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس وقت وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں شامل گفتگو کریں گے۔ لاہور اسٹوڈیو سے انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا۔ السلام علیکم قاسم آصف صاحب، گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیے؟ الحمدللہ جی، پہلے تو بہت مبارک ہو آپ، ماشاءاللہ سے جتنا آپ کا اگر ہم ٹریک ریکارڈ نکالیں، آپ نے کامیابیاں سمیٹی اور اللہ تعالیٰ آپ کو آنے والے وقت میں مزید کامیابیوں سے نوازیں، بڑا اچھا کام کریں۔ میں چاہوں گی اپنے کام کی نوعیت کے حوالے سے اگر آپ ہمیں بتا سکیں، اپنے سفر کے حوالے سے اگر آپ ہمیں بتا سکیں۔ جی بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کے بعد یہ آپ نے جس طرح تعلیمی سفر کے متعلق مجھ سے دریافت کیا، تو اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ہمارا یہ درس نظامی، جس کو عالم فاضل کورس، یہ 8 سال کا ایک ڈگری پروگرام ہوتا ہے، اور اس میں جس طرح دوسرے بورڈز ہیں، تعلیمی بورڈز، لاہور بورڈ ہیں یا دیگر جتنے بھی تعلیمی بورڈز ہیں، اسی طرح مدارس کے جتنے بھی طلبہ ہیں ان کے لیے بھی فیڈرل بورڈ ہے۔ یہ علاقائی طور پر نہیں بلکہ نیشنل بورڈ پہ یہ ایک بورڈ ہوتا ہے، اور اس میں سالانہ بچے امتحانات بھی دیتے ہیں، ان کی ڈگریاں جس طرح میٹرک، ایف اے، بی اے، اور پھر اس کے بعد ماسٹرز تک ان کی یہ تعلیم مکمل ہوتی ہے۔ پھر ایچ ای سی کی جانب سے اس ڈگری کو ایکویلنس لیٹر دے کے ویریفائی بھی کیا جاتا ہے، اور اسی ڈگری پہ پھر بعد میں ایم فل اور پی ایچ ڈی یا حصول ملازمت کے لیے سارے سلسلے ہو جاتے ہیں۔ تو میرا سلسلہ، میں ایک گاؤں سے تعلق رکھنے والا طالب علم ہوں، برج اٹاری شرک پور روڈ پہ ضلع شیخوپورہ سے ایک گاؤں ہے، تو وہاں سے میرا تعلق ہے۔ وہیں سے ابتدائی طور پر مڈل اسکول میں نے وہاں پہ اپنی تعلیم حاصل کی، پھر وہیں پہ میرا ایک ذوق ہوا حفظ کی طرف آنے کا۔ حفظ القرآن کے بعد پھر لاہور میں ایک معروف ادارہ ہے جامعہ حجویریہ، وہاں پہ میں نے اپنی درس نظامی کی تعلیم مکمل کی۔ تو ابھی حال ہی میں ماسٹرز کے امتحانات میں میرا الحمدللہ ہمیشہ کی طرح ایک اعزاز برقرار رہا۔ تو یہ سارا سلسلہ مدارس کے طلبہ کے لیے ان کا جو ایک نفسیات ان کی ہوتی ہیں یا ان کے جو کچھ حقوق ہیں ان کے متعلق میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر جگہ پہ بات کی جائے۔ تو چونکہ وہ بھی اسی معاشرے کے رہنے والے ہیں، ان کے بھی نفسیات ہیں، ان کے بھی جذبات ہوتے ہیں، تو یہ ایک چھوٹی سی کاوش ہے، جہاں پہ مجھے موقع ملتا ہے تو میں اس کو بڑے اچھے طریقے سے جس طرح اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جی قاسم بھائی، جو آپ کر رہے ہیں اس پہ تو ہم بات کریں گے، میں چاہوں گا دیکھنے والوں کو بتائیے آپ کا تعلیمی کیریئر کیسا رہا اور کتنی مرتبہ جو ہے وہ آپ ٹاپ پوزیشن جو ہے وہ حاصل کر چکے ہیں۔ جی تعلیمی کیریئر شروع سے آخر تک سارے جو دوست احباب ہیں، بالخصوص والدین، ان کی بہت زیادہ محنتیں اور شفقتیں ابھی تک شامل حال ہیں۔ اساتذہ بہت شفیق ملے، ان کی جو خصوصی شفقت اور محنت ہے اسی کی بدولت تو یہ 8 سالوں میں شروع سے، یعنی میٹرک سے لے کر میٹرک، ایف اے، بی اے اور اب ماسٹرز میں جتنے بھی طلبہ مدارس کے ان امتحانات میں شامل ہوتے ہیں تو ان میں میرا یہ ٹاپ ہمیشہ سے برقرار رہا، اور اس دفعہ میری تنظیم المدارس کے تحت پھر ملکی سطح پہ پوزیشن آئی۔ تو یہ تعلیمی کیریئر میں کچھ مشکلات بھی ہوتی ہیں، پھر وہ مشکلات حوصلہ توڑنے کی بجائے حوصلہ آگے بڑھاتی ہیں۔ حوصلہ افزائی بہت ضروری ہے۔ تو جو ہمارے بورڈز ہیں دوسرے، یعنی تعلیمی بورڈز ہیں ہمارے مدارس کے، وہ سپورٹ کرتے ہیں کچھ، اور پھر جو حکومتی ادارے ہیں ان سے تو ہمیشہ شکوہ ہی رہتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، ہوتا یہ ہے قاسم صاحب کہ یہ ایک سوچ بن چکی ہے کہ جو دینی تعلیم حاصل کرنے والے ہوتے ہیں وہ شاید دنیاوی تعلیم میں تھوڑا پیچھے رہ جاتے ہیں، لیکن آپ نے دونوں چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے بیلنس کیا ہے، یہ کس طرح ممکن ہوا؟ یہ سب سے پہلے تو یہ جو ایک تصور بنا ہوا ہے اور ایک یہ پرسیپشن ہے، اس کو قریب آ کے بیٹھنے سے، مل بیٹھنے سے، اور جس طرح بھی گفتگو کا موقع آپ نے دیا، اس طرح کے مواقع سے اس سارے تصور کو زائل کیا جا سکتا ہے۔ اور میں نے چونکہ مدرسے کا ایک شروع پہ جب پہلی دفعہ پوزیشن آئی تو اس وقت کچھ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح ہو سکتا ہے۔ پھر وہ حوصلہ افزائی ہوئی، وہ اکثر بات کرتے ہیں کہ تھپکی دینا کسی کو، تو وہ تھپکی ملی، پھر اس کے بعد ابھی تک حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ یہ سارے سلسلے چلتے رہے۔ اور پھر جو سیکنڈ ٹائم میں اپنی مطلب جو جس کو پارٹ ٹائم کہا جاتا ہے، وہاں پہ جو دوسری گریجویشن دوسرے بورڈز کی طرف سے وہ میری جاری رہی، اور اس میں بھی الحمدللہ اچھے نمبر حاصل کیے، اور آگے میرا مزید انشاءاللہ مستقبل میں بہت سارے ارادے ہیں، نیک خواہشات ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس میں توفیق دے اور آپ کی
دعاؤں سے, سارے ناظرین کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ مجھے یہ استقامت دے کہ میں مدارس کے طلبہ کے لیے, اپنے لیے اور یہ سارا جو ایک حقوق کی آواز ہے وہ بلند کر سکوں, تاکہ مدارس کے طلبہ اور دوسرے عام سوسائٹی میں جو ایک گیپ ہے جس کو لوگ بڑی دوسری نگاہ سے دیکھتے ہیں, تو اس کو کم از کم زائل کیا جا سکے. اچھا قاسم, بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ باریک بینی سے نہیں دیکھتے. بہت سارے ایسے مدارس ہیں کہ جو مختلف یونیورسٹی سے بھی بہت اعلیٰ پائے کا کام کر رہے ہیں. یہاں کراچی میں جامعۃ الرشیدیہ کے نام کا ہے, بہت زبردست ہیں. تو میں چاہوں گا مجھے لوگوں کو, دیکھنے والوں کو ذرا بتائیے کہ کس طریقے سے آپ لوگ ہم آہنگی رکھتے ہیں یہ عصری جو سبجیکٹس ہوتے ہیں اور جو دینی سبجیکٹس ہوتے ہیں ان میں. جی بالکل, آپ نے جس طرح بھی نام لیا اس طرح اور بھی بہت ادارے ہیں دعوت اسلامی کے تحت, اور جامعۃ المصطفیٰ ہے, اس طرح منہاج القرآن ہے. یہ ادارے ایسے ہیں جو مطلب بالکل بیلنس کے ساتھ عصری تعلیم اور دینی تعلیم کو بڑے اچھے طریقے سے مینٹین کرتے ہوئے لے کے چلتے آ رہے ہیں. اور ان کے جو مدارس کے جو طلبہ ہیں, ان کے جو ہمارے دوسرے تعلیمی بورڈز ہیں دنیاوی, جس کو عصری تعلیم کہتے ہیں, ٹیکنیکل ایجوکیشن, ان میں بھی یہ پوزیشن ہولڈر ہوتے ہیں. مطلب ساتھ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان میں بھی ان کا ایک اچھا مقام ہوتا ہے. تو یہ ایک تصور جو تھا, میں اس کو اکثر ہی کہتا ہوں, یہ تھا. اب اس کو زائل ہونے کی ضرورت ہے. مدارس کے طلبہ بھی بڑے نرمی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. ان کے بھی جذبات ہیں, نفسیات ہیں, ان کو بھی کچھ حقوق ہیں, چاہے وہ سماجی طور پر ہیں, چاہے وہ شرعی طور پر ہیں یا سیاسی طور پر ہیں. تو یہ ان کو بھی ان کے حقوق کے لیے مناسب مواقع اور جگہ ملنی چاہیے. حکومتی اداروں میں ان کے لیے کچھ کوٹا سسٹم ہونا چاہیے. تو اسی طرح یہ معاملات سلجھ بھی سکتے ہیں, حل بھی ہو سکتے ہیں, اور ہم ایک ترقی کی راہ پر دونوں تعلیموں کے ساتھ, دونوں طلبہ کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے قاسم صاحب, بہت شکریہ وقت دینے کے لیے, گفتگو کرنے کے لیے. اینڈ اگین اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی کامیابی, آپ کامیابیاں مزید سمیٹے اپنے فیوچر میں.